نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو اگر مومن گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو وہ سیاہ نقطہ اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے، تو اسی طرح ہر گناہ کے بدلے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اب گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا لغوی معنی ہے کہ رجوع کرنا، لوٹنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ اگر کوئی حال کے اندر گناہ کر رہا ہے تو وہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور اگر ماضی کے اندر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے اوپر اس کو ندامت و شرمندگی ہو، اور مستقبل کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ ہو۔ توبہ کہتے ہیں کہ حال کے اندر گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ماضی کے اندر گناہ کیا ہے تو اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے کسی بھی قسم کا گناہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ ہو۔ اگر فرائض کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو فرائض کی ادائیگی کرے، اور جو کچھ فرائض کے اندر قضا ہو گئی ہے تو اس کی قضا کو لوٹائے، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اس کا قرض دے، اور اگر کسی کا مال غصب کیا تھا تو اس کو اس کا مال واپس لوٹا دے۔ ان تمام چیزوں کا نام توبہ ہے۔ اب توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کی تاثیر کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اگر بندہ سے بڑے گناہ بھی ہو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے بڑے سے بڑے گناہ فوراً سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ حضرت بابا نجم احسن رحمہ اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر بھی تھے، ان کے بہت سارے اشعار ہمارے لیے تسلی کا سامان ہیں۔ ان کے اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، ایسی تیسی ہے میرے گناہوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں یہ دولت مل گئی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ڈھنگ مل گیا، رونے کا ڈھنگ مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ڈھنگ مل گیا، تو ہمارے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرنے والا اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ کبائر گناہ کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ جو بندہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو کبائر گناہ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اس طرح بعض بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی زمین کے اوپر کوئی گناہ کرتا ہے، کسی زمین کے اوپر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگے کہ اگر قیامت کے دن یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی تو ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کی گواہی بھی دے گی۔ تو اس لیے جو بندہ جس سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے